بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس کے معاملے میں تم آپس میں اختلاف کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ رب العزت یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس قتل کو ظاہر کرے گا، یا وہ اس چیز کو ظاہر کرے گا، کھول کے رکھ دے گا جسے تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ اس کے گوشت کو اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے اللہ رب العزت مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس واقعے کے بعد بھی، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے۔ فهي كالحجارة، وہ پتھروں کی طرح تھے، او اشد قسوة، یا سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جب وہ پھٹتے ہیں، شق ہوتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے نہریں تو جاری نہیں ہوتی لیکن ان سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے بھی نہیں ہیں، نہریں بھی جاری نہیں ہوتی، پانی بھی نہیں نکلتا، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ سے لڑھکنا شروع ہو جاتے ہیں، نیچے زمین کی طرف گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت تمہارے کسی بھی کام سے، جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ اس سے بالکل بھی غافل نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پہلی جو دو آیات ہیں ان کی تفصیل ہم کل پڑھ چکے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ گائے کے گوشت کو میت کے ساتھ لگاؤ، میت زندہ ہو جائے گی اور تمہیں بتائے گی۔ یہ مردوں کو زندہ کرنے کا دوسرا واقعہ ہم پہلے سپارے کے پہلے نصف کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ پہلا وہ تھا 70 بندے وہاں پر طور کے مقام پر مارے گئے، اللہ نے ان کو موت دی اور مارنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کر دیا، اور وہ باقاعدہ اپنی بستی کے اندر آئے، یہاں آ کر رہے، انہوں نے لوگوں کو آ کر بتایا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ شخص ہے جسے اس کے بھتیجے نے قتل کیا اور وہ واویلا کر رہا تھا، شور مچا رہا تھا کہ میرا چچا، میرا چچا، میرا چچا، میں مظلوم ہوں۔ اللہ نے پھر اس قاتل تک پہنچایا اسی بزرگ کی مدد سے، بابے کی مدد سے اسے زندہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر بیٹھا اور اس نے قاتل کا نام بتایا، نام بتانے کے بعد اس نے کہا جی وجہ یہ تھی مجھے قتل کرنے کی، اس لیے اس نے مجھے قتل کیا۔ روایات کے اندر آتا ہے جب چچا نے بھتیجے کا نام لیا اور کہا کہ یہ میرا قاتل ہے، اس نے مجھے قتل کیا ہے، سب کچھ بتانے کے بعد دوبارہ مر گیا، بھتیجے نے کہا میرا چچا جھوٹ بول رہا ہے، مکر گیا، اس نے انکار کر دیا کہ میرے چچا نے جو کچھ کہا ہے وہ ضد کی وجہ سے کہا ہے، بغض انات کی وجہ سے کہا ہے، وہ جھوٹا ہے، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ بہرحال پھر جب اس پر زور دیا گیا، اس کی تفتیش کی گئی، وہ مانا اور اسے اس کے بدلے میں کل ہم نے عرض کر دیا تھا قتل کر دیا۔ بھتیجے نے جب یہ کہا نا میرے چچا نے جھوٹ بولا، تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک۔ بنی اسرائیل کے سارے لوگ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ چکے ماجرا سارا، سب کے سامنے اس نے زندہ ہو کر بتایا، وہ نافرمانی کرنے لگے اور بھتیجے نے کہہ دیا چچا نے جھوٹ بولا۔ اللہ نے کہا پھر بھی تمہارے دل جو ہے نا، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل کیا ہو گئے؟ پتھر ہو گئے، سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ سخت بھی ایسے ہوئے وہ پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، یا فرمایا پتھر کی مثال دینا بھی چھوٹی بات ہے، وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں سے بھی، کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا سنگ دل ہے، ہم مثال دیتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا سنگ دل ہے۔ سنگ کہتے ہیں عربی فارسی کے اندر پتھر کو،
یعنی پتھر دل کا مالک ہے، اس کے دل کے اندر رحم نام کی چیز کوئی نہیں ہے، نرمی کوئی نہیں ہے، چاہے کوئی بڑا چلا جائے، کوئی اس کا ہم عمر چلا جائے، اس کا دوست چلا جائے، ماں چلی جائے، بہن چلی جائے، باپ چلا جائے، کوئی بچہ کیوں نہ چلا جائے، وہ سب کے ساتھ جو ہے نا کرختی اس کا لہجہ ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرتا۔ یہ مثال ہم عام دیتے ہیں، اللہ نے تشبیہ دی، لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ فرما دیا یہ مثال بھی چھوٹی بات ہے، یہ مثال دینا بھی بہت چھوٹی بات ہے، تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ دل ہوتے ہیں، کچھ پتھر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹتے ہیں۔ اللہ کا خوف کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، جہنم کے اندر انسانوں کو، جنوں کو اور پتھروں کو ڈالا جائے گا، یہ آپ نے سنا ہوا نا، انسان، جن اور پتھر جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ یہ پتھر اللہ سے ڈرتے ہوئے پھٹتے ہیں، اور پھٹنے کے بعد ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ شمالی علاقہ جات میں جائیں آپ، پاکستان کے اندر جانے کا اگر اتفاق ہوا ہو، پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں، وہ چشمے 2 3 4 5 6 مل کے جب جاتے ہیں نا کسی ندی کے اندر، تو وہ نہر کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ لما یتفجر منہ الانہار، ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری قسم فرمایا وہ ہے لما یشقق فیخرج منہ الماء، ان سے نہریں تو جاری نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا تھوڑا پانی، تھوڑا تھوڑا پانی ان سے نکلتا رہتا ہر وقت۔ یہ بھی کیا ہے؟ خشیت الہی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے، وہ پھٹتے بھی نہیں ہیں، ان سے نہریں بھی جاری نہیں ہوتی، ان سے پانی بھی جاری نہیں ہوتا، لیکن وہ جب اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت آتی ہے تو پھر وہ اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں، لڑھکنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ کر بلندی سے وہ بالکل زمین کی تہہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ کس کی مثال ہے؟ یہ پتھروں کی مثال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل والوں، تمہارے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، تم پتھروں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا یہ واقعہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے؟ کیا یہ مثال صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے؟ نہیں، اس چیز کو مجھے، آپ کو، ہم میں سے ہر بندے کو اپنے اوپر آزمانا ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ کہیں میرا دل بھی پتھر تو نہیں ہو چکا، یا کہیں ایسا تو نہیں ہو چکا میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوں۔ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، جہنم کے واقعات کا ذکر ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذکر ہے، نہ میرے جسم پر کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ میرے چہرے کے تاثرات پر تبدیلی آتی ہے، نہ میرا دل جو ہے نہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے میرے سامنے، شانیں بیان ہو رہی ہیں، اور میرے دل کے تاثرات کھلنے کے بجائے، میرا چہرہ کھلنے کے بجائے الٹا کیا جاتا ہے؟ وہ سخت پڑ جاتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے، سلوٹیں آ جاتی ہیں میرے چہرے پر، میری پیشانی پر سلوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو کیا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی محبت نہیں ہے، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، مؤذن اللہ کا نمائندہ بن کر اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں ہرکارا جاتا تھا، فلاں چودھری صاحب نے بلایا، ہرکارا گیا بلانے کے لیے، چودھری کا ہرکارا بلانے کے لیے آئے تو ہم سارے کام چھوڑ کے اس کی بات سننے کے لیے چلے جائیں۔ اللہ کا ہرکارا بلائے، اللہ کا قاصد بلائے، اللہ کا نمائندہ بلائے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور ہمارے کانوں پر جوں نہ رینگے، ہمیں نماز کی فرصت نہ ملے، ہمارے دلوں کے اندر نماز کی اہمیت پیدا نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو چکا ہے۔ اب یہ دل کیسے نرم ہوگا؟
اس کو سختی رہنے دینا ہے پتھر کی طرح یا نرم کرنے کی کوشش کرنا ہے؟ نرم ہوگا اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھ کر، نرم ہوگا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر، نرم ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پڑھ کر سن کر، حدیثیں پڑھ کر، قرآن پڑھ کر سن کر نرم ہوگا۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خود بخود یہ چیزیں میرے گھر میں آ جائیں، میرے پاس آ جائیں۔ یہ چیزیں میرے گھر میں، آپ کے گھر میں آ سکتی تھی اور آج بھی آ سکتی ہیں اگر ہم کوشش کر لیں۔ ہم کہیں قرآن کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، حدیث کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، سنت کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، سیرت کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، شریعت کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، پھر بھی ہمارے پاس یہ چیزیں آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے طبیان القرآن کے اندر واقعہ لکھا ہے، اور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کافی سارے واقعات لکھے ہیں۔ ایک حدیث پاک انہوں نے لکھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو اللہ کے محبوب کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انوکھی بات بتاؤں۔ کچھ نے شاید سنی ہوگی لیکن اکثر نے یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا، تو آپ کے دل کھل جائیں گے انشاءاللہ، آپ خوش خرم رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ جا رہے تھے کہیں، راستے میں ایک دیہاتی آیا۔ دیہاتی بڑے سخت ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، مزاج کے حساب سے، دل کے حساب سے، سوچ کے حساب سے بڑی سختی ہوتی ہے ان کے اندر۔ وہ دیہاتی آیا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک گو اس نے جو ہے نا شکار، اس وقت آج بھی عرب کے اندر لوگ گو کھاتے ہیں شکار کر کے نا، اس وقت بھی کھاتے تھے، آج بھی کھاتے ہیں۔ تو اس نے گو کا شکار کیا ہوا تھا، گو مر چکی تھی، مردہ تھی، اس نے کسی چیز کے اندر لپیٹ کرنا، فرماتے ہیں بغل کے اندر اس گو کو چھپایا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، عام صحابی نہیں بیان کر رہے۔ فرماتے ہیں وہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ اے محمد، کیونکہ حضور علیہ السلام کو کا کلمہ اس نے نہیں پڑھا تھا، وہ نبی نہیں مانتا تھا اس وقت تک۔ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اس وقت مانوں گا جب میری بغل کے اندر جو چیز ہے، جب یہ گواہی دے دے گی کہ آپ کون ہیں۔ اگر یہ میری بغل کے اندر موجود چیز جو کہ مردہ ہے، اگر یہ آپ کو اللہ کا نبی بتا دے، آخری نبی بتا دے، تو میں کیا کروں گا؟ کلمہ پڑھ لوں گا، آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اب اس نے یہ کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ضب، عربی کے اندر گو کو کہتے ہیں ضب۔ اب اس نے چھپایا ہوا ہے، حضور نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے نا، وہ ساتھ یہ بھی بتا رہے کہ یہ مر چکی ہے جو چیز بھی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یا ضب، اے گو، من انا، من انا۔ بلکہ حضور نے صرف یہ کہا یا ضب، اس گو نے کہا نعم یا رسول رب العالمین، نعم یا رسول رب العالمین، جی جی اے تمام جہانوں کے رب کے رسول۔ آپ نے پوچھا نہیں ہے میں کون ہوں، یہ آگے آئے گا، نہیں پوچھا آپ نے میں کون ہوں، صرف اتنا کہا یا ضب، اے گو میں کون ہوں، بلکہ یہ نہیں کہا میں کون ہوں، یا ضب اے گو، اس نے کہا نعم یا رسول رب العالمین، اے تمام جہانوں کے رب کے رسول، جی جی ارشاد فرمائیے۔ آپ نے سوال کیا اس سے، اس دنیا کے اندر عبادت کس کی ہوتی ہے؟ کیا سوال کیا؟ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اس گو نے کہا جی اس کی عبادت ہوتی ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کا عرش آسمانوں پر ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے جس کی سبیل یعنی جو راہ دکھاتا ہے سمندروں تک، اس کی عبادت ہوتی ہے جس کی رحمت جنت میں ہے،
اس کی عبادت ہوتی ہے جس کی سختی، جس کا عذاب وہ کہاں ہے؟ جہنم کے اندر ہے، اس رب کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ گو نے، مردہ گو نے کہا، صرف گو نے نہیں کہا، مردہ گو نے جو مر چکی ہوئی تھی اس نے یہ کہا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ کیا فرمایا؟ من انا، میں کون ہوں؟ اس گو نے کہا انت رسول رب العالمین، یا رسول اللہ آپ تمام جہانوں کے رسول ہیں، تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر جب دیہاتی نے یہ سب کچھ دیکھا، اپنی آنکھوں سے سنا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گو نے بھی یہی کہا، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ پھر دیہاتی نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو اس کائنات میں سب سے زیادہ بغض، سب سے زیادہ نفرت میرے دل میں آپ کے لیے تھی، سب سے زیادہ بغض اور نفرت میرے دل میں کس کے لیے تھی؟ آپ کے لیے تھی۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب میں یہاں سے جا رہا ہوں تو میرے دل کے اندر سب سے زیادہ پوری کائنات میں اگر کسی کے لیے محبت ہے تو وہ بھی آپ کے لیے۔ آج کے بعد میرا تن، من، دھن، میری مال، میری اولاد، میری جان، سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے۔ میں آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج کے بعد کوئی بھی بندہ آپ تک پہنچنے سے پہلے میرے اوپر سے گزر کے آئے گا۔ یہ مردے کا زندہ ہونا صرف بنی اسرائیل تک کے لیے نہیں تھا، شریعت موسوی میں نہیں تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اندر بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں، بے شمار واقعات موجود ہیں۔ چونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے، میں سب کو بیان نہیں کر سکتا۔ دعا یہی ہے اللہ رب العزت سے، اللہ تبارک و تعالی میرے آپ کے دلوں کو نرم فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر رحمت پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اپنا ڈر، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں شریعت کے احکامات کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔